ابھی پوسٹ پڑھی بجلی کے بل کے بارے میں اور اس کے خلاف ہونے والے پروٹیسٹ کے بارے میں۔ اس پر میں اپنی رائے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے آپ متفق ہوں یا نہ ہوں یہ آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن یہ میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کروں۔ پاکستان میں غریب کے تمام تر مسائل کی 1947 سے لے کر آج تک جو سمجھ اور موجودہ دور کی بھی ایک ریزن اس میں شیئر کروں گا کہ جو بنیادی وجوہات ہیں وہ چار ہیں۔ پہلی وجہ، رولنگ جنتا یا پاکستان کی ایلیٹ، جس میں سب سے ٹاپ پر ہمارے سیاستدان آتے ہیں آئین کے مطابق، جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، پھر ان کے ماتحت ادارے جو بہت مقتدر ہیں، پھر پاکستان کے دو بڑے ادارے جن میں واپڈا اور گیس کمپنیز، جن کا تعلق براہ راست پاکستانی صارفین کو سہولت مہیا کرنا ہے، ان اداروں کے اندر دی گئی سہولیات اور پھر ان کی کرپشن۔ اب ہم اس پہلی جو وجہ ہے اس پر مختصر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس پہلی وجہ میں جو ہماری رولنگ کلاس ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ ہیں پاکستان کے برہمن، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو چلانا صرف ان کا کام ہے اور باقی جو عوام ہیں انہیں قدیم ہندوستانی ذات پات کے نظام کے مطابق ہمارے برہمنوں نے کشتری، ویش اور شودر کی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے۔ اب جو کشتری ہیں وہ تو برہمن کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، تھوڑا بہت حصہ ویش بھی لے لیتے ہیں جو جاگیردار ہیں، باقی رہ گئی 60% آبادی جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ گئی ہے، وہ سب شودر ہیں۔ یہ تو پہلی وجہ ہے کہ جو برہمن نے پاکستان کے، وہ پدیشی حق لے کر آتے ہیں ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کا، لہٰذا کشتریوں کو حصہ دیتے ہیں، اور ذات پات کے نظام میں کشتری جو ہیں وہ تاجر ہوتے ہیں یا پھر وہ ملک کے محافظ ہوتے ہیں، وہ اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ باقی بچ گیا کسان، ویش، تو اس میں سے جو طاقتور نائٹ جس کو کہتے ہیں یا لینڈ لارڈ یا جاگیردار کہتے ہیں، وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ پیچھے بچ گئے ہم شودر، تو ہم شودروں کو کس نے پوچھنا ہے؟ لہٰذا ہم تو پیدا ہی خدمت کرنے کے لیے ہوئے ہیں، سارے شودر کرتے رہیں گے، کرتے رہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 4.5 کروڑ کی گاڑی سے لے کر 22 کروڑ کی گاڑیوں سے اترتے ہیں اور عوام ان کے پیچھے لشکر کی طرح بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ان کی شکلیں ہم صرف الیکشن میں دیکھتے ہیں، ملنے کی درخواست کرتے ہیں تو وہ جو برہمنز ہیں سیاسی جماعتوں میں، مقتدر حلقوں میں اور عدالتوں میں، وہ ہمیں کہاں ملیں گے؟ ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ تو پہلی تقسیم ہے معاشرتی جو میں نے آپ کو پیش کی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے کے اوپر
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 1950 کی دہائی سے لے کر آج تک ہمارے برہمنز آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے رہے اور اس قرضے کو کشتری، ویش اور برہمنز آپس میں تقسیم کرتے رہے، اور ہم شودر اس قرضے کو جو ہے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ، اب کی بار جو قرضہ لیا گیا اس میں جو پچھلے 4.5 سال میں ایک بے عقل برہمن اور اس کے ساتھ لالچی کھشتریوں کو شامل کر کے بنائی گئی ایک جماعت نے معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس معاہدے نے اب عوام کی چیخیں نکال دیں۔ اب عوام چیخ رہی ہے کہ جناب ہم بل کہاں سے پے کریں، لیکن جو پاکستانی برہما کلاس ہے، جو 2% بھی نہیں ہے، جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، ہم تو انہیں صرف ووٹ دے سکتے ہیں، اور وہ ووٹ بھی ہم نے اپنی ان شخصیات کو آئیڈیالائز کر رکھا ہے جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں، تو ان کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ تو وہ اس دفعہ بھی لے لیں گے، لیکن ان کے سامنے وہ برہما کلاس جو ہے اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے کہ وہ جو 100 بے عقل ایک برہمن بنا کر پیش کیا گیا تھا، اور پھر اس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ کھشتریوں کے، ویش کے اور شودروں کے بچوں کو تو نے اپنے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ ان کے ووٹ کی تعداد 2 کروڑ 3 کروڑ کے قریب جا پہنچی ہے، اور وہ ہیں بھی ابھی پختگی کی عمر سے دور، امیچیور۔ تو اس وقت وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے ان کو ایکسپلائٹ کر کے حکومت حاصل کی، اور کھشتریوں کو، ویشوں کو، شودروں کو حصہ دینے کی بجائے وہ صرف اپنے برہمنز جو وہ لایا تھا امریکہ سے، کینیڈا سے، یو کے وغیرہ سے، اور یہاں مقامی جو کھشتری اور ویش اور شودر کچھ کما کے اوپر چلے گئے تھے، ان کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس نے بھی انت مچا دی۔ اور پھنس کون گئے؟ پھنس ہم نیچے 3 کلاسیں گئیں، پھنس ہم غریب 60% والے اچھوت جنہیں گاندھی ہریجن کہتا تھا وہ پھنس گئے۔ اب ہم کہاں سے پے کریں؟ ہم روئیں گے ہی نا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے کا کوئی حل پیش کرنا ہے۔ مختصراً حل جو اس غریب اچھوت شودر کو سمجھ میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے برہمنز ہیں ان سے کہا جائے کہ خدا را اگر آپ ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو ارتقائی طور پر، ایولوشنری طور پر، یا گریجولی بتدریج پاکستان کی شودر کلاس و اچھوت کلاس کو جو 60% سے زیادہ ہے، اور ویش کو، غریب کسان کو اور تاجر کو، ان کو جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا انکلوسیو اپروچ کے ساتھ سیاسی عمل اور پروسیس کا حصہ بنائیں، اور اس کے ذریعے پھر معاشرے کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں، اور جو وسائل ہیں
ان کی تقسیم میں اگر آپ برابری پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے اندر سے تھوڑی سی قربانی دیں، تاکہ یہ بھی بیچارے اوپر آ سکیں اور یہ بھی کچھ روٹی پانی آپ کی خدمت میں جو پیش کرتے ہیں اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے، کچھ اپنے ملک کی ترقی کے لیے، کچھ اپنی قوم کی بہتری کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، روزگار کے لیے کر سکیں۔ دوسرا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی 4 یا 5 بنیادی اہم ضروریات ہیں۔ پہلی ہے تعلیم۔ اب تعلیم کے اوپر بھی برہمن نے اپنے پیسوں سے قبضہ کر لیا۔ وہ برہمن کلاس جو کبھی ویش ہوا کرتی تھی یا کھشتری تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے باقی کاروباروں کی طرح سب سے اہم فائدہ مند کاروبار تعلیم ہے، تو انہوں نے برہمنوں کو ساتھ ملا کر جناب یہاں پر بہت بڑے تعلیمی ادارے کھول لیے، اور پھر ان تعلیمی اداروں کو انہوں نے بالکل 400-500 سال قدیم ہندوستان کی تہذیب و تمدن کے مطابق کہا کہ اس میں صرف برہمنوں کے بچے پڑھیں گے، اس میں کھشتریوں کے بچے پڑھیں گے، اس میں ویشوں کے بچے پڑھیں گے، اور یہ سرکاری اسکول شودرز کے لیے ہیں۔ تو اس تقسیم کو، غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کروانے کے لیے آواز اٹھائیں۔ پہلے تعلیم کو برابر کروائیں۔ ایک طرح کی تعلیم، ایک طرح کے ادارے اگر ممکن ہو سکے تو وہ کروانے ہوں گے، تاکہ سوچ میں کچھ تو کہیں تو یکسانیت آ جائے، اور یہ جو معاشی طبقاتی تقسیم کی بنیاد پر معاشرہ گراوٹ کا، زوال کا شکار ہو رہا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ دوسری ہے صحت۔ صحت بھی برہمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ بیچارہ غریب کھشتری، غریب ویش اور شودر، وہ تو ڈسپرین کی گولی بھی لینے سے محروم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ بڑے بڑے طبی ادارے، میڈیکل کالج، ہاسپٹلز، یہ سب کھشتریوں، ویشوں اور برہمنوں کے پاس ہیں، تو 60% آبادی کدھر جائے؟ یہ سب سے اہم بات ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے روزگار۔ اب مایا کو ملے مایا، کر کر لمبے ہاتھ، بیچارے تلسی داس کی کوئی نہ پوچھے بات۔ اب تلسی داس کدھر جائے؟ اس کے پڑھے لکھے بچے کدھر جائیں؟ اگر وہ محنت کر کے، پیٹ کاٹ کے، غربت برداشت کر کے اپنے بچے پڑھا بھی لیتا ہے، تو وہ ڈگری کا ایک ٹکڑا لے کر سڑک پر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ نوکری دینے والے تو برہمن ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آج گریجویٹ، BBA، انجینئرز، ڈاکٹرز، ان کی پہلی تنخواہ 25,000 سے 35,000 ہے۔ استاد کی تنخواہ 25,000 سے 35,000 سے کم ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایک مزدور کی جو مہینے کی کم از کم تنخواہ ہے وہ 35,000 ہے۔ سوچو کہ یہ معاشرہ کتنے لالچی برہمنز کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، جن کے لیے انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب اگلی بات پہ آتے ہیں۔ 5 سال یہ برہمنز، کھشتری اور ویش، ان سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے سول ملٹری بیوروکریسی اور ہمارے جو بڑے فیوڈلز ہیں، یہ مل کر حکومت کا نظام چلاتے ہیں، قوانین اس طرح بناتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتے ہوں، جو ان کے مفادات کی تحفظ کرتے ہوں، اور نیچے جو عوام ہے اس کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ آئین 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 میں تو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے سارے شہری برابر ہیں، تو پھر سارے شہریوں کے حقوق کدھر جاتے ہیں؟ کیا سارے شہریوں کو برہمنوں کے اسکول میں ان کے بچوں کو، غریب کے بچے کو داخلہ ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ کیا کھشتریوں کے اسکولوں میں بچوں کو داخلہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ کیا میں اور آپ کسی بڑے آغا خان کے اسپتال میں علاج کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہم نہیں رکھتے۔
کیا ہم لندن جا کر اپنے میڈیکل چیک اپ کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے. تو پھر پاکستان میں ہمیں وہ سہولت پنجاب میں تو حاصل نہیں ہے، سرحد میں بھی نہیں ہے، بلوچستان میں بھی نہیں ہے. سندھ میں کچھ ہسپتال بہتر ہوئے ہیں تو وہ ان کا بھلا ہو، اللہ ان کو اجر دے گا. لاسٹ بات جو ہے وہ ہے نوجوان نسل کو جو اس وقت پوری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان کی سوچ، ان کا آئی کیو، ان کے سوچنے کی جو طریقہ کار ہے وہ ہماری نسل سے بہت مختلف ہے. ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس ذات پات اور معاشی تقسیم شدہ معاشرے کی وجہ سے اپنی ذاتوں سے، اپنے اعمال سے متنفر کر دیا ہے. سب سے پہلے تو پاکستان کے ایلیٹ کلاس کو اس نوجوان نسل سے معافی مانگنی پڑے گی. ان کے سامنے اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ ہم نے آپ کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی بجائے جو ہے وہ اس کو ہم نے غیر محفوظ بنایا ہے، اور اب ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو محفوظ بنائیں گے. پھر شاید یہ نسل ان پر اعتبار کرنے کے قابل ہو جائے. ان کو روزگار چاہیے، ان کو بہتر مستقبل چاہیے. کیا ہم سب نے، برہمنوں نے، کشتریوں نے، ویشوں نے، شودروں نے، جو ہماری نسل کی پچھلی نسلیں گزری ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں، کیا ہم نے ان کو محفوظ مستقبل دیا ہے؟ بالکل نہیں. ہم نے ان کا مستقبل غیر محفوظ کر دیا ہے. اس طرف توجہ کریں. اور آخری بات جو ہے، لیکن باتیں یہ اٹس ناٹ دا اٹس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ یہ ہے کہ دو بنیادی ضروریات ہیں جو ہر گھر کو چاہیے. ایک ہے بجلی اور ایک ہے گیس. بجلی اور گیس پاکستانی حکومت نے جو لون لیے، جب بھی لیے، اس کو ان دونوں میں ڈال کر پورا کرنے کی کوشش کی. چلیں، ہم نے اپنے ملک، اپنی دھرتی، اپنے لوگوں کی خاطر ہم سب پاکستانیوں نے اس کو دیتے چلے گئے، دیتے بھی رہیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس محکمے کے اندر جو لوگ کرپشن کرتے ہیں اس سے بھی تو ہمیں نجات دلوائی جائے نا. میرے گھر کا بل آیا لاسٹ مہینے 25,000. میں نے پوری گرمیوں میں اے سی نہیں چلایا، اللہ کا کرم رہا، بارشیں ہوتی رہیں اور ہم بچے رہے. اسلام آباد میں میرے جو اپر پورشن پہ رہتے ہیں ان کا بھی تقریباً اتنا آیا. جو تیسرے پورشن پر رہتا ہے اس کا بل آیا 1,000 روپیہ. اور ہم دونوں گھر سر پکڑ کر بیٹھے تھے کہ بجلی تو وہ بھی چلاتا ہے، گیس بھی، اس کے گھر میں پنکھے بھی ہیں، فریج بھی ہے، پانی کی موٹر بھی چلاتا ہے، پانی بھرنے والی موٹر بھی چلاتا ہے، بجلی کا استعمال بھی کرتا ہے. تو بل کیسے یہ آ گیا؟ اب اس میں کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے نا. لیکن اگر واپڈا کے پاس چلے جاتے ہیں تو واپڈا کہتا ہے کہ جی میٹر تک ہماری رسائی ہے، گھر میں خود چیک کر لیں. بھئی گھر میں میرے پاس کیا آلات ہیں کہ میں چیک کروں؟ یہ وہ کرپشن ہے جو واپڈا والے خود بھی کرتے ہیں اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی کرواتے ہیں. تو جناب اس کا حال یہ ہے کہ چائنا میں ایک کارڈ دیا جاتا ہے جو ڈیبٹ کارڈ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کارڈ کو پری پیڈ الیکٹرک کارڈ کہتے ہیں. آپ لے جائیں، جتنی بجلی آپ نے خرچ کرنی ہے اس میں چارج ہو جاتی ہے بینک سے یا کسی خاص دکان یا کسی دفتر میں یا کسی کو اس کا فرنچائز دیا ہوتا ہے، وہاں سے وہ چارج ہو جاتی ہے. آپ آتے ہیں، آ کر اپنے میٹر میں لگاتے ہیں، اور جتنی آپ نے 400 کی، 500 کی، ہزاروں کی بجلی ڈالی ہے آپ کا میٹر کام شروع کر دیتا ہے. جو ہی وہ بل ختم ہوگا وہ بجلی وہیں بند ہو جائے گی. تو یہی سسٹم ان کا گیس کا بھی ہے کہ آپ گیس کا کارڈ الگ ہے، بجلی کا کارڈ الگ ہے. اور جو پاکستان میں اپنی نعمت پانی کو بری طرح ضائع کیا جا رہا ہے
اس سے بھی گورنمنٹ پائپ لائنز میں سپلائی کرتی ہے اور اس کا کارڈ بھی الگ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کیا 21ویں صدی میں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اگر ہم چائنا کا یہ ماڈل اختیار کر لیں، یہ یورپ میں بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہوگا، اگر ہم اس کو لے آئیں اور ہمارے گھروں کے باہر یا گھروں کے اندر بے شک لگے ہوئے ہوں پری پیڈ میٹر، اور ہم جائیں اپنا کارڈ چارج کروائیں گیس کا بھی اور بجلی کا بھی، اور آ کر اس میں لگا دیں، تو پورے پاکستانی عوام کو یہ پتہ ہوگا نا کہ میرے گھر میں کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے، میرے گھر میں کتنا گیس خرچ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق وہ چارج کرے گا۔ نہ میٹر ریڈر کا تنخواہ دینی پڑے گی، نہ اس کی ضرورت رہے گی، وہ اپنا ریٹائرمنٹ لے، اپنے پیسے لے اور کوئی اور کاروبار کرے تاکہ معیشت کو کنٹریبیوٹ کرے۔ پھر جب یہ ٹیکنالوجی یہاں پر آ جائے گی، اس کے فرینچائز ہونے شروع ہو جائیں گے، تو نیا بزنس کھلے گا، نئے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ واپڈا کے جو بڑے بڑے افسران ہیں، صرف وہ رہ جائیں گے، جو اس کا حساب کتاب کرنے والے ہیں یا جو اس کی مینٹیننس کرنے والے ہیں۔ باقی سارے وائٹ ایلیفینٹ اس سے اتار دیں، ختم کریں ان کو، آپ فارغ کریں ان کو گیس سے بھی اور اس سے بھی، اور ان کے اوپر جو کروڑوں اربوں روپے مفت کی بجلی، مفت کی گیس وہ استعمال کرتے ہیں، وہ پاکستانی عوام میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی، اور یہ سارا جو اربوں روپے کا خرچ وہاں سے ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں نجات دلوائیں۔ خدا کے لیے یہ ماڈل اپنائیں۔ پیٹرول پاکستان میں 10% ٹوٹل پیدا ہوتا ہے تیل، اور باقی آتا ہے باہر سے، اور وہ سارا پیٹرول جو ہے جو باہر سے آتا ہے اس کی قیمتوں میں فلیکچویشن جو ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اس کو پے کر کے ہم نے جو ہے ملک کے اوپر برہمنوں کے لیے گئے قرضے اتارنے ہیں، سیاسی برہمن ہوں یا ملٹری یا وہ سول بیوروکریٹس ہوں یا جو بھی ہیں، ان سب کے قرضے ہم اتارتے ہیں۔ ہم وہ قرضے اتار رہے ہیں بھائی، ہم اتارتے رہیں گے، ہمارا ملک ہے، ہم اس کی خاطر یہ کرتے رہیں گے، ہم اس مٹی کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمیں اس مٹی سے پیار ہے، ہم نہیں انکار کریں گے، لیکن کیا ہم سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہیں؟ پاکستان کے تمام بڑے سے لے کر چھوٹے شہروں تک ہمارے پاس کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ شہروں کے اندر اسلام آباد میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، نہ ویگن ہے، نہ ٹیکسی ہے، نہ بسیں چلتی ہیں۔ ایک میٹرو سسٹم چلتی ہے جو صدر پنڈی سے لے کر سیکریٹریٹ تک ہے، اور یہ 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جس کے اوپر لوگ آتے جاتے ہیں، باقی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا ماڈل سٹی ہے، اس میں جس کو دیکھیں ایک سبز رنگ کا اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں بائکیا میں ہوں۔ بھائی بائکیا، اوبر، یانگو ٹھیک ہے، لیکن یہ عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اس کے جو کمیوٹنگ کی ضرورت ہے، جو کمیوٹرز ہیں جو روز سفر کرتے ہیں دفتروں کے لیے، کاروبار کے لیے، اسکول کالجوں کے لیے، ان کے لیے آپ الیکٹرک بسیں چلائیں شہروں کے اندر، چاہے وہ چھوٹا سا شہر ہو چاہے وہ بڑا شہر ہو، اور لوگوں کو اس کی عادت ڈالیں کہ وہ ان بسوں میں سفر کریں اور وہ اپنی ذاتی کنوینس کو کم سے کم کریں تاکہ پیٹرول کی جو کنزمپشن ہے اس کو کم کیا جائے۔ پھر جو سرکاری ملازمین ہیں، نہایت ادب کے ساتھ، چاہے وہ اعلیٰ عدالتوں کے جج ہیں، چاہے وہ سول جج ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، چاہے وہ ڈی سی ہیں، کمشنر ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کے تنخواہیں ہمارے ٹیکس سے جاتی ہیں۔ ہم غریب پاکستانی کھشتری، ویش، شودر ان برہمنوں کو ٹیکس دیتے ہیں، اور پھر اس ٹیکس کے بدلے میں ہمیں تو نہ صحت کی چیزیں ملتی ہیں، نہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملتی ہے، نہ ہمیں بجلی ملتی ہے، نہ ہمیں گیس، نہ ہمیں بڑھاپے کا انشورنس مل رہی ہے۔ ان کو ہم بجلی بھی مفت مہیا کرتے ہیں، ان کو ہم پیٹرول بھی دیتے ہیں، ان کو ہم بنا کے گھر بھی دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بڑی گاڑیاں خرید کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم ایک غریب مقروض قوم ہیں، تو اللہ کا واسطہ اس ملک کے لوگوں پر رحم کیا جائے، اور ان کی یہ جو پریولیج اینڈ پرکس ہیں، اے سی دفتر ہیں، یہ سب
جو کھیل تماشا ہے اس کو اس وقت تک بند کر لیں جب تک آپ معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو جاتے. اس کو اگر بند کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا ایک 20ویں گریڈ کا پروفیسر بغیر پنکھے کے نہیں پڑھاتا؟ کلاس میں اس کے دفتر میں اے سی نہیں لگا ہوا، کوئی نہیں لگا ہوا ہوتا. ایک چیئرمین کے دفتر میں ہوتا ہے تو باقی سارے پروفیسر ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں کون سے اے سی چل رہے ہیں؟ کلاس رومز میں کون سے اے سی چل رہے ہوتے ہیں؟ ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے کون سے آپ نے اے سی لگا رکھے ہیں کہ ڈاکٹر اے سی چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیوں بیٹھتے ہیں اس میں؟ بند کریں ان کو. جب تک مساوات تمام مقامات پر نہیں آئے گی، تمام جگہوں پر نہیں آئے گی، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. پاکستانی عوام کو جمہوریت کے اس ارتقائی مراحل کو برداشت کرنا ہوگا جس سے ہم گزر رہے ہیں. اس ارتقاء کے اندر برہمنوں سے گزارش ہے کہ ملینز خرچ کر کے بلینز کمانے والا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس پر نظر ثانی فرمائی جائے. کشتریوں کو، ویشوں کو، شودروں کو اس میں حصہ دیا جائے تاکہ وہ بھی الیکشن لڑ سکیں. اگر میں ریٹائر ہو کر الیکشن لڑنا چاہوں، میرے پاس تو 1 ارب روپیہ نہیں ہے تو میں الیکشن کیسے لڑ سکتا ہوں؟ مجھے تو نہ نواز شریف صاحب ملیں گے، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، نہ ہمیں جو ہے مولانا فضل الرحمان ٹائم دیں گے. اور جو ہمارے وہ تھے میاں عمران خان برہمن، وہ جیل میں بند ہیں. تو غریب آدمی تو نہیں ان تک پہنچتا. تو وہ ووٹ دینے کے لیے بڑی بڑی لینڈ کروزر، فارچیونر، بلٹ پروف گاڑیاں، لاکھوں کے قافلے ان اور ہزاروں سیکیورٹی گارڈز اور وہ پورا ایک لاؤ لشکر اس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کب تک بھگاؤ گے بھائی؟ ہمیں اس آنے والے الیکشن میں برابری، مساوات، روٹی کپڑا اور مکان، اور یہ جو بجلی اور گیس کا نظام ہے اس کو پری پیڈ میٹر سسٹم پہ لانے کا وعدہ کرو اور نظام کو ٹھیک کرو. یہ آئین کا لالی پاپ دینا بند کرو. ہم نے آئین پڑھ رکھا ہے، ہم آئین کو سمجھتے ہیں، ہم آئین کے مطابق زندہ ہیں. ہم نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے کبھی قانون نہیں توڑا. لیکن کیا ہمیں آئین میں لکھے گئے برابری کے حقوق دیے ہیں کبھی کسی نے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ منارٹی ہے، یہ میجارٹی ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وی آل آر ایکول؟ منارٹی اور میجارٹی، شیعہ اور سنی کے نام پر لوگوں کو مروانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سب پاکستانی شہری ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا جاتا ہے، صدر اس کو واپس کر دیتا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ اس میں جو یہ توہین صحابہ وغیرہ والا تھا. بھئی پارلیمنٹ کے اندر ایک شہری رحمان اس کی مخالفت کرے، باقی کدھر تھے؟ کیا ریاست کا کام رہ گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اب تم نے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے؟ جب لکھ دیا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے تو پھر یہ آگے والے جھگڑے بند کریں. اس کا حال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ کھولے جائیں، اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جید علماء کرام کو بٹھایا جائے، اور 12ویں جماعت کے بعد جس نے شیعہ یا سنی عالم بننا ہے یا جس مسلک کا بھی عالم بننا ہے وہ وہاں سے ڈگری لے کے آئے. یہ جو مدارس ہیں جس میں ایک معصوم ذہن کا بچہ ان کو دے دیا جاتا ہے اور وہ فرقہ واریت کا ایک ہتھیار بن جاتا ہے، اس پر بھی غور کریں، اس کے بارے میں بھی سوچیں. بات بڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن پلیز اس کو ضرور غور سے سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. یہ پاکستان آپ کا ہے، میرا ہے، یہ برہمن کا بھی ہے، کشتری کا بھی ہے، ویش کا بھی ہے اور شودر کا بھی ہے. ہمیں اب اس طبقاتی ذات پات جو معاشی ذات پات ہے اس کو ختم کر کے برابری لانی ہوگی اور اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہوگا. میں ذاتی طور پر آنے والی نسلوں سے معافی کا طلبگار ہوں کہ ہم نے معاشی تقسیم کی وجہ سے ان کا مستقبل غیر محفوظ کیا ہوا.